اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار احمد گل ہے، اور آج ہم جو ٹاپک ہے وہ لقوہ یعنی کہ فیشیل پالسی۔ آج ہم لقوہ کے بارے میں بات کریں گے۔ لقوہ کو فیشیل پالسی کہتے ہیں۔ عموماً لقوہ کی وجہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ اکثر کان کے اندر کے حصے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کی نس متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن دائیں کان کی ہے تو دائیں سائڈ متاثر ہوگی، اور اگر اس طرح یہ کان بائیں سائڈ کا ہے تو آپ کا چہرہ بائیں سائڈ سے متاثر ہوگا، اور اس انفیکشن میں ساتھ کان میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہماری 12 کرینیل نرو ہیں، جو سیمر نرو ہے اسے ہم پالسی کہتے ہیں۔ اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اس نرو میں پریشر آ جانے کی وجہ سے اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ لقوہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں شوگر کے مریضوں میں لقوہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر لقوہ جسے ہم فیشیل پالسی کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی کاز وجہ معلوم نہ ہو تو اس کو ہم بیلس پالسی کہتے ہیں۔ جب چہرے کی ایک سائیڈ کی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے یا اس میں ورم آ جاتا ہے تو چہرہ ایک سائیڈ پہ لٹک جاتا ہے، اور چہرے کی ایک سائیڈ پر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر مریض کو کہا جائے کہ اپنی آنکھیں بند کرے تو ایک آنکھ جس سائیڈ متاثر ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتی، اور آپ منہ میں پھونک نہیں بھر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں چہرے کی لک بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر خواتین اس چیز سے بہت گھبرا جاتی ہیں۔ ایسے مریض کو کلی کرنے پر ایک سائیڈ سے پانی ہے منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر کھانے سے لقوہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ صرف بنی بنائی باتیں ہیں۔ میڈیکلی یہ چیز آج تک پروف نہیں ہو سکی۔ لقوے کا مریض جب بھی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے تو چہرے پر ہنسی کا ایکسپریشن محسوس نہیں ہوتے، اور اگر ایسا مریض سیٹی بجانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہیں بجا سکتا۔ کچھ لوگوں کی سونگھنے کی حس بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو منہ کا ذائقہ نہیں آتا اس میں۔ لقوہ ہائپر ٹینشن یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ سٹریس لینے سے بھی یہ لقوہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ سٹریس لینے سے جب آپ کی نرو پہ پریشر آتا ہے تو اسے لقوہ ہو سکتا ہے۔ ایسی مرض میں خطرے یا پریشانی والی بات نہیں ہوتی، مریض 2 سے 3 ہفتوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ہم لوگ اینٹی وائرل میڈیسن دیتے ہیں، جس کو ہم ایسیکلوویر کہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو ہم لوگ اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اچھا رول اسٹیرائڈ ہی کا ہوتا ہے۔ 1 mg پر kg کے حساب سے ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے، اور 21 دن کے بعد اسٹیرائڈ کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آنکھ کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آنکھ پوری طرح بند نہیں ہوتی، آنکھ میں انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور خشک رہتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ہم لوگ آئی آئنٹمنٹ دیتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں پہ بلیک گلاسز پہنیں، اور سوتے وقت آئی پیڈ کا استعمال کریں۔ تقریباً 90% مریض میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں لقوہ علامات رہ جاتی ہیں، تو سخت ہونے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ ایسے 10% لوگوں کو ساتھ فزیوتھراپی لازمی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ میں یا آپ کے فیملی میں کسی کو ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہوں تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں، اور ایسی حالت میں دیسی ٹوٹکوں کا استعمال مت کریں۔ اس سے یہ کنڈیشن بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض کو چاہیے جب وہ کھانا کھائے، جو سائڈ ٹھیک ہے اس سائڈ پہ کھانا کھائے، دوسری سائڈ پہ کھانا کھانے سے منہ میں لقمہ ہے باہر آ جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض آپ کی فیملی میں ہیں یا آپ کے آس پاس ہیں تو ان کو آپ دیسی ٹوٹکوں پہ نہ ڈالیں،
ان کو کبوتریں نہ کھلائیں، ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس مرض کا بوقت علاج کیا جائے۔ تو یہ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں کو پتہ چلے، آسان زبان میں ہم چیزیں بتاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بتاتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں ہم لوگ زیادہ تر مریضوں کو بتاتے ہیں یار کہ تھوڑا سا منہ کی ایکسرسائز کریں، آپ ببل گم لے لیں، اس کو آپ چباتے رہیں تو آپ کے منہ کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، اور غبارے میں ہوا بھرنے سے نا آپ کی بھی یہ بھی ایک ایکسرسائز ایک طریقہ ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ کریں، اور اپنی ڈاکٹر سے جو میڈیسن دے ٹائم سے میڈیسن لیں تو اللہ پاک شفا دے۔ جزاکم اللہ، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔